بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ بشیر بیگ. ایک نئے موضوع کے ساتھ. بڑا سینسٹیو موضوع ہے. یوں تو یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن آزاد کشمیر میں بالخصوص میرپور اور کوٹلی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے. پچھلے کئی سالوں سے اس پر توجہ دلوانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن انتظامیہ کی بساط کے مطابق انہوں نے اس چیز کو پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے امپورٹڈ بکاریوں کا، جو کوٹلی کے گلی کوچوں میں، کاروباری علاقوں میں، پلازوں میں اور مختلف چوکوں اور چوراہوں میں اور گلیوں اور کھلیانوں تک بھی یہ پہنچ چکے ہیں. یہ پورے گروہ ہیں ان کے، جو جمع ہو کر واردات ڈالتے ہیں. بھیک مانگنے کا جو نیا طریقہ انہوں نے آزمایا ہوا ہے، وہ کیمیکل اور اس طرح کے میک اپ کا استعمال کر کے، یہ بڑی پرانی ان کی وارداتیں ہوتی ہیں. لیکن آزاد کشمیر کے لوگ چونکہ ذرا نرم دل اور بہت ہی زیادہ نرم دل، روشن خیال لوگ ہیں، اور وہ جلدی مدد کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں دیکھ کر وہ زیادہ بھیک دیتے ہیں. اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور حقداروں کا حق مارا جاتا ہے. پنجاب سے درجنوں کے حساب سے بکارنے اور بکاری ادھر کوٹلی میں مشغول ہیں، لیکن ان کو روکنے کے لیے پولیس نے کئی بار کارروائیاں کی ہیں. انہیں اٹھا کر ریاست بدر بھی کیا ہے، لیکن کوئی ایسا مضبوط نیٹ ورک ہے جو ان کو پھر واپس لے آتا ہے، اور یہاں پر ان کو کنٹرول کرنے کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں. اس وقت جب کہ کوٹلی میں رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہے اور بازار میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو خریداری کرنے کے لیے، خواتین کی تعداد ہے، یہ بکاری یہ کرتے ہیں کہ یہ کپڑے پکڑ لیتے ہیں، گریبان پھاڑنے تک آ جاتے ہیں، اور اگر بھیک نہ دی جائے تو باقاعدہ بددعائیں بھی دیتے ہیں. اور بہت ہی اچھے گھرانوں کے لوگ جو ہیں، جن کی اپنی زمینیں ہیں اور 8-8 10-10 بھینسوں کے مالک ہیں یہ لوگ، اور وہاں سے پنجاب سے ہجرت کر کے صرف بھیک کے لیے یہاں پر کوٹلی کو ایک سونے کی چڑیا سمجھ رکھا ہے اور یہاں پر آتے ہیں. ان لوگوں نے سفید پوشوں کا راستہ روک دیا ہے، حقدار لوگوں کا راستہ روک دیا ہے، اور انہوں نے جو ڈھنگ اپنا رکھے ہیں بھیک مانگنے کے، انتہائی عجیب و غریب ہیں. اب انتظامیہ بھی کیا کرے؟ انتظامیہ چیزوں کے ریٹ کنٹرول کرے، امن و امان قائم کرے، یا بکاریوں کے پیچھے بھاگتی پھرے؟ ہم بھی اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں. پولیس نے پچھلے مہینے ایک بڑا شاندار کامیاب ایکشن کیا تھا. اس ایکشن کی کچھ ثمرات 10-12 دن کوٹلی والوں کو ملے، لیکن ہوا یہ کہ مڈ رمضان میں درمیان میں جا کے ایک بہت بڑی کھیپ، ایک ریلا ہے جو کوٹلی میں پھیل چکا ہے. یہ لوگ دن بھر بھیک مانگتے ہیں کاروباری مراکز میں اور مختلف علاقوں میں جا کے. ان کی عورتیں فطرانہ مانگنے کے لیے گھروں میں جاتے ہیں. اس دوران وہ سرچنگ کرتی ہیں، وہ اپنے ٹارگٹس کو پن پوائنٹ کرتی ہیں. خدا نخواستہ جب رمضان ختم ہوگا تو آگے پورا سال ہے ان کے لیے. یہ بیچ میں سے توقف کے ساتھ وارداتیں ڈالنے کے لیے لوگ آتے ہیں. کئی ایسی وارداتیں ہیں جن میں ان لوگوں کے ملوث ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں. خیر، پولیس اپنا کام بڑی دل جمعی کے ساتھ کر رہی ہے. پچھلے ایس ایچ او نے سردار سہیل یوسف نے ایک بڑا کامیاب آپریشن کیا تھا. پھر نئے ایس ایچ او جو راجہ صاحب آئے ہیں کوٹلی میں، سٹی کے انسپیکٹر، انہوں نے بڑی کامیاب کارروائیاں کی ہیں اور بکاریوں کے خلاف ایکشن لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی. لیکن اس تیسرے عشرے میں، رمضان کے تیسرے عشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بکاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مٹر گشتی کر رہی ہے اور لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. تاجر برادری بھی ان سے بہت زیادہ تنگ ہے. ناظرین، یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے. انتظامیہ کو اس پر ایک سو موٹو ایکشن لینا ہوگا، اور ایک پولیس میں ایک ایسا شعبہ کریٹ کرنا ہوگا کچھ جوانوں اور ایک آفیسر پر مشتمل، جو صرف ان بکاریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو. پولیس کو ایسی سہولیات دینی چاہیے، ایسے فنڈز دینے چاہیے کہ یہ بکاریوں کو یہاں سے باقاعدہ طور پر ریلیز کریں دوسرے علاقوں کی طرف جہاں سے یہ آئے ہیں. اور اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو قانون اپنے طریقے کے مطابق ان سے نبٹ سکتا ہے. کوٹلی میں بکاریوں کی ایک بہت بڑی فوج ہے، نوجوان لڑکیوں کی ہے، جو مجھے یہاں پر میڈیا پر یہ بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن فحاشی پھیلانے میں بھی ان کا کسی نہ کسی حد تک ایک عمل دخل موجود ہے.
इंतज़ामिया पूरी तरह इन पर नज़र रखे हुए है और पुलिस की भी इन पर नज़र रखे हुए, पुलिस के जो DFC साहिबान हैं वो भी भरपूर इन तरीके से के साथ इनको मॉनिटर किया जा रहा है। और शहर में हर चौक चौराहा और जो गलियां हैं वो उनकी नज़र में हैं, उनका गश्त। हम भी कई बार दिन में बाज़ार में निकलते हैं तो पुलिस के चाको चौबंद नौजवान अपना फरीज़ा बखूबी अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बकारी उन्हें जुल्म देने में कामयाब हो जाते हैं और चौकों चौराहों में और गाड़ियां जहां पर खड़ी होती हैं ये लोग वारदातें डालते हैं और बाकायदा छीन कर भी भीख ले लेते हैं। इन लोगों को सर्च करना पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमारा काम है पुलिस से मदद लेना और हमारी निशानदेही पर पुलिस जब एक्शन करती है तो कुछ शुरफा भी मैदान में उतर आते हैं हमदर्द बन के। हमें इससे कोई हार नहीं। मसला ये है कि इन बकारियों को एक कायदे कानून के तहत अंदर आना चाहिए। जहाँ पर 5 बकारियों की गुंजाइश है वहाँ 5000 बकारी अपना काम कर रहे हो तो फिर देखें भीख देने वाला एक चौक से दूसरे चौक तक वो 1000 रुपया भी दे मुख्तलिफ़ लोगों को तो ये कम पड़ जाते हैं। अड्डे पर जो गिरोह है वो अलग गिरोह सरगर्म है और मेन बाज़ार में जो गिरोह हैं वो अलग हैं, जो घरों में जाते हैं वो अलग हैं, जो गाँव में जाते हैं वो अलग हैं। पहले ही क्या मसाइल कम न थे, पिसे हुए अवाम है, महंगाई का दौरा है और सफ़ेद पोश तबका भी इस वक्त उसकी चीखें निकल चुकी हैं कि बिजली गैस इतनी महंगी है और खाने पीने की अशिया में सब्सिडी के बावजूद उसके समरात गरीबों को नहीं पहुंच रहे। ऐसे में जो मांगने वाले हैं इनको कंट्रोल करना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी। आप भी अपना किरदार अदा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।